نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت؟ فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دونوں جہان کی سب سے بڑی سچائی وہ اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ کائنات ہے، اور سب سے ناپائیدار یہ انسان ہے جو ایک سانس اندر لے جاتا ہے تو دوسرے کے باہر آنے کا اسے پتہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے زمین تک جانے کا پتہ کوئی نہیں ہے. یوں دیکھتا ہے تو ادھر دیکھنے کا کوئی ضمانت کوئی نہیں ہے. سب سے ناپائیدار انسان اس کا وجود، ایک پل میں وہ میت بن جاتا ہے، اس کا نام ہی مٹ جاتا ہے. ابھی وہ شیخ صاحب تھا، ابھی وہ مولانا صاحب تھا، ابھی وہ جنرل صاحب تھا، ابھی وہ ڈاکٹر صاحب تھا، ابھی وہ سیٹ صاحب تھا، ابھی وہ ایم پی اے صاحب تھا، اور ایک دم سانس نکلا پوچھتے ہیں میت کب اٹھائی جائے گی. کوئی نہیں کہتا ایم پی اے صاحب کب اٹھائے جائیں گے، مولانا صاحب کب اٹھائے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کب اٹھائے جائیں گے. ہر کوئی یہ کہتا ہے میت کب اٹھے گی، جنازہ کب اٹھایا جائے گا. اتنی جلدی نام ختم ہو جاتا ہے، اتنی ناپائیدار چیز. تو سب سے سچی ذات اللہ، باقی رہنے والی ذات اللہ، فنا سے پاک ذات اللہ، زوال سے پاک ذات اللہ، ہر ذوف جہل جہالت سے پاک ذات اللہ، ہر کمی ہر 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 ظلم زیادتی سے پاک ذات اللہ. نیند، تھکن، سونا، اونگنا، ان ساری چیزوں سے پاک ذات اللہ ہے. ضرورتوں سے پاک، حاجتوں سے پاک، زمان و مکان تک سے پاک. دیکھو نا، میرا ایک وجود ہے، آپ کا ایک وجود ہے. ہم جگہ گھیرتے ہیں، جگہ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اللہ ایک ذات ہے، ایک وجود ہے، پر جگہ سے پاک ہے، کیونکہ جگہ مخلوق ہے، خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا. مکان، ہمیں مکان کی ضرورت، کوئی مکان نہ ہو تو آسمان کی چھت ہے، زمین کا فرش ہے، تو ہم چھت اور فرش کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ تعالی موجود اور مکان سے پاک. لا یحویہ مکان، جو میں کہہ رہا ہوں اسی کے آگے دلیل دے رہا ہوں. لا یحویہ مکان، کوئی مکان اس کو گھیرا نہیں دے سکتا. ہمیں گھیرے میں لے لیا ٹینٹ نے، زمین نے، یہ کچھ بھی نہ ہو تو مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. اللہ کیا ذات ہے؟ لا یحویہ مکان، اسے کوئی مکان گھیرے میں لے نہیں سکتا. ہم زمانے میں ہیں، ماضی گزر رہا ہے، حال میں موجود ہیں، مستقبل کی امید ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ لا یشتمل علیہ زمان، کوئی کسی قسم کے پل، لمحے، منٹ، سیکنڈ، گھڑی، گھنٹے، ماہ، سال، صبحیں، شامیں، موسم، رت، کوئی چیز اس کے قریب سے گزر کے نہیں ہو، قریب سے نہیں گزر. لا یشتمل علیہ زمان، زمان سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے پاک، ذوف، کمی، زیادتی، ظلم سے پاک. کمی سے بھی پاک ہے، زیادتی سے بھی پاک ہے. کل یوم هو فی شأن، اپنا تعارف آپ کراتا ہے نا. ان ربکم، میں تمہارا رب ہوں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو اس نے بتایا. ان ربکم، یہ نہیں پتا تھا کہ بنایا کس نے، یہ نہیں پتا تھا کیوں بنایا، اس کے قرآن سے ہی پتا چلا. ان ربکم اللہ،
تمہارا رب اللہ ہے. کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک ہی کوئی نہیں، اکیلا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو تنہا. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہاں بھی اکیلا. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، یہاں بھی اکیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ذات، بقا میں ابدی ازلی، پناہ سے پاک، روٹی پانی بیوی بچوں سے پاک، حفاظتی پہرے آہنی دیواریں گیٹ تالے سنتریوں سے پہرے داروں سے پاک، کھانے پینے اونگنے سونے تھکنے انگڑائی لینے پہلو بدلنے لیٹ جانے دراز ہونے سے پاک ذات. لا الہ الا ہو، کیسا ہے؟ الحی، زندہ. کیسا زندہ؟ جو کبھی مرتا نہیں. القیوم، قائم ہے. ہم بھی تو قائم ہیں، بیٹھے نہیں سارے. وہ کیسا قائم ہے کہ اپنے قیام میں نہ روح کا محتاج، نہ روٹی کا محتاج، نہ ہوا کا محتاج، نہ پانی کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، نہ غلوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ نبیوں کا محتاج، نہ جنت اور دوزخ کا محتاج. اپنی بلندی کے لیے عرش کا محتاج نہیں، اپنی بلندی کے لیے کرسی کا محتاج نہیں، اپنی بلندی کے لیے آسمانوں کا محتاج نہیں، اپنی کبریائی کے لیے ہماری تکبیر کا محتاج نہیں، اپنے مسجود ہونے کے لیے ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، اپنے معبود ہونے کے لیے ہماری بندگی نماز روزے کا محتاج نہیں، اپنی تسبیح کے لیے وہ عرش و فرش کے سبحان اللہ کہنے کا محتاج نہیں. سارا جگ انکار کرے وہ پھر بھی ہے، سارا جگ پتھر کے سامنے گر جائے وہ پھر بھی معبود ہے. پتا پتا اللہ اکبر کہے، اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا. وہ پہلے سے اتنا بڑا ہے کہ ہمارے کہنے نہ کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. میرے بندو، نہ تمہارا نفع تمہارے رب کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا نقصان تمہارے رب کو پہنچتا ہے. وہ تمہارے تصور تخیل سے بالا ہے. لا تراہ العیون، لگاؤ دوربینیں، آنکھ سے دیکھو، دوربینیں لگاؤ، بڑی بڑی دوربینیں لگاؤ، تمہاری آنکھ بھی تھکے گی، دوربین بھی تھکے گی، خوردبین بھی تھکے گی. کائنات کی کائنات دوربین بنا دو. لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس ذات کو. لا تخالطہ الظنون، آنکھیں بند کرو، تصور کرو کیسا ہوگا، تخیل میں لاؤ کیسا ہوگا. ہوا کے دوش پہ سوار ہو جاؤ، روشنی سے تیز رفتار بن جاؤ، آسمانوں کے سینے چیرتے ہوئے عرش کی بلندیوں سے گزرتے ہوئے سب اوپر جا کر سارے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تخیل تصور میں لانے کی کوشش کرو. تو بھائیو، کیا کہہ رہا ہے حدیث کا مفہوم؟ لا تخالطہ الظنون، کوئی خیال اس تک جاتا ہی نہیں. خیال کی دنیا سے بالا، تصور کی دنیا سے بلند، آنکھوں کی رسائی سے دور. لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے کیا پدی کا شوربہ، کیا انسان کا علم. بحر بر کو اللہ علامہ بنا دے، عرش و فرش کی مخلوق پر اللہ علم کا فیضان فرما دے، ہر ایک کے ہاتھ میں قلم پکڑا دے، دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں، 7 سمندر کو سیاہی بنایا جائے، 7 سمندر کی گہرائیوں تک صرف سیاہی ہی سیاہی پھیل جائے، ہر انسان کے ہاتھ میں زمین کی دھرتی کی چوڑائی کے برابر کاپی ہو اور اس کا قلم اپنی پوری طاقت سے وہاں اپنے خطابت اور ادب اور فصاحت کے جوہر دکھاتا چلا جائے. ہر لفظ پہلے سے عمدہ ہو اللہ کی تعریف میں، ہر جملہ پہلے سے حسین ہو اللہ کی تعریف میں، ہر عبارت پہلے سے خوبصورت ہو اس مالک الملک کی تعریف میں. اور ان لکھنے والوں میں جبریل کو بھی بلاؤ، میکائیل کو بھی بلاؤ، اسرائیل کو بھی بلاؤ، اسرافیل کو بھی بلاؤ. آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھو، ہم بھی لکھ رہے ہیں. عرش کے فرشتوں کو بھی بلاؤ، 7 آسمان کے فرشتوں کو بلاؤ، سب کے ہاتھوں میں قلم کاغذ پکڑاؤ اور سمندر کے کناروں پہ بیٹھ کے قلم کو ڈبوو اور لکھو، قلم کو ڈبوو اور لکھو.
ان لکھنے والوں میں آدم علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ، نوح علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھاؤ، یعقوب و یوسف علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو بٹھاؤ، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو بٹھاؤ، داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بٹھاؤ، شایع اور یوشع علیہ السلام کو بٹھاؤ، یہاں ادریس علیہ السلام کو بٹھاؤ، الیاس علیہ السلام کو بٹھاؤ، دانیال علیہ السلام کو بٹھاؤ، یہاں یونس علیہ السلام کو بٹھاؤ، یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، پاک ہستی، بلند و بالا، سارے علم کے جامع، ان کو بھی بٹھاؤ، ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہو اور وہ بھی اللہ کی تعریف لکھیں، بحر و بر اللہ کی تعریف لکھے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اور سمندر لے آؤ کا ولو جئنا بمثله مددا، اور سمندر لے آؤ اور قلم تیار کرو، پھر علم کے فیضان تم پر ہوں. نہیں، کیوں بھائیو؟ مخلوق لا محدود نہیں ہو سکتی. کوئی مخلوق کتنی عظیم ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا، کسی کو نہیں بنایا، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں. لہذا لا محدود صرف اللہ ہے. لا محدود هو الاول سب للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بحر بر، پتا پتا، ذرہ ذرہ، ڈھیلا ڈھیلا تیرے رب کی تعریف کر رہا ہے. وہ عزت والا، حکمت والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول، ہر اول کی ابتدا ہے، پر اللہ وہ اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں. والآخر، ہر آخر کی انتہا ہے، اللہ وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. والظاہر والباطن، وہ بلند و بالا، وہ چھپا ہوا، چھپ کے دیکھنے والا. الباطن، وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کوئی نہ دیکھ سکے، وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جس کو کوئی نہ دیکھ سکے. وہو بکل شیء علیم. میرے بھائیو، اللہ سچائی، کائنات جھوٹ ہے. بنانے والا کہتا ہے، بنانے والا دار الغرور، دھوکے کا گھر. دھوکہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. دار الغرور، متاع الغرور، متاع قلیل، لعب ولہو، زینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کھیل تماشا. قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ لا تساوی جناح بعود، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. لا تساوی جناح بعود، کیا حیثیت ہے؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس ریت میں پانی ہوتا ہی نہیں، آدمی بھاگ رہا پیاسا گر کے مر جاتا ہے، پانی نہیں پا سکتا. بیت العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح، مچھر کے پر کی طرح، ریت کے پانی کی طرح، ہواؤں میں اڑ جانے والی، بکھر جانے والی، خشک پتے کی طرح چورا چورا ہو کر ہواؤں میں بکھر جانے والا ہے یہ انسان. پھر یہ اللہ سے ٹکرائے اور یہ اللہ کا باغی ہو تو اس سے بڑا کوئی نادان نہیں، اس سے بڑا کوئی تباہ حال نہیں. میرے بھائیو، اللہ حقیقی ذات ہے اور اللہ حقیقی سچائی ہے. پوری دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ سے حل ہوں گے. میری زندگی کے، میری اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے، ملک کے، قوم کے، علاقے کے، صوبے کے، شہر کے، بستی کے، گاؤں کے، ایک جھونپڑی والا، جتنے بھی ہیں سب کے مسائل کی تاریں اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ سلجھاتا ہے تو الجھتی نہیں، وہ الجھاتا ہے تو سلجھتی نہیں. جب وہ بناتا ہے تو بگاڑ سے بننا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ بگاڑتا ہے تو بننے سے بگاڑ آتا ہے، اور جب وہ عزتیں دیتا ہے تو ذلت میں سے عزتیں نکلتی ہیں، جب وہ ذلیل کرتا ہے تو عزت میں سے ذلتیں آتی ہیں، جب وہ بلندیوں پر لاتا ہے تو پستیوں میں بٹھا کر بھی اونچا کر دیتا ہے، اور جب وہ پست کرتا ہے تو ہمالیہ کی چوٹیوں پہ بٹھا کر بھی ذلیل کر دیتا ہے. وہ زندگیوں پر پوری طرح حاوی اور قادر ہے. وہ زندگیاں بدل دے، وہ صورتیں بدل دے، وہ صفات بدل دے. ہر چیز پر اس کی قدرت اور طاقت پوری طرح حاوی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے کہ یا اللہ تو سب کچھ ہے اور تیرا سب کچھ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
صرف اس کا اتنا مطلب نہیں کہ سجدہ تجھے کریں گے، نہیں نہیں نہیں، دنیا کا کوئی حال ہو، زندگی کا کوئی موڑ ہو اور انسان پر کوئی حال ہو، دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لہذا مجھے اللہ کو راضی کرنے کے چلنا ہے، مجھے اللہ کو منا کے چلنا ہے، مجھے اس کے سامنے جھکنا بھی ہے، اس سے مانگنا بھی ہے، اسی کے سامنے رونا بھی ہے، اسی کو بتانا بھی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے بھائیو لاش ہے کی طرح ہے، لاش ہے، جب چاہے مٹا دے، جب چاہے مٹا دے، ان یشاء یذہبکم، جب چاہے مٹا دے، ان یشاء یذہبکم، جب چاہے مٹا دے۔ اور اس سے بڑی دھمکی، اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، آنکھیں ختم کر دے، کان ختم کر دے، عقل ختم کر دے، کیا کریں گے؟ موت سے زیادہ مصیبت پڑ گئی، اس سے بڑی دھمکی، وَنُنشَأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ بنا دے جس کا تمہیں خود گمان نہ ہو، کیا بنا دے؟ بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، کتا بنا دے، پتھر بنا دے، درخت بنا دے، نُنشِأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو چاہے تمہیں بنا دے۔ میرے بھائیو، ہمیں کسی سے تھوڑا سا کام ہو نا تو اس کی خوشامد کر کر ہم نہیں تھکتے، اور میرے بھائیو میں تو کچھ نہ تھا، اللہ نے بنایا، میں کچھ نہ تھا، انسان بنایا، میں آنکھوں کے بلب کہیں سے خرید کرنے لایا، اللہ نے دیے، کانوں کا ٹیلی فون میں کہیں سے خرید کے نہیں لایا، اللہ نے دیے، زبان کا سپیکر میں کہیں سے نہیں لایا، میرے اللہ نے مجھے بول دیا، دماغ کی سوچ کی تارے میں کہیں سے مول لے کر نہیں لایا، میرے اللہ نے مجھے دیا، زبان کے ذائقے مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، میرے رب نے میٹھا، کڑوا، نمکین، گرم، سرد کا نظام چکھنے کا، محسوس کرنے کا دیا، میں خوشبو کا نظام کہیں سے نہیں لے کر آیا، میرے اللہ نے میرے ناک میں اتنے سیل لگائے ہیں کہ جس سے میں ضرورت کی خوشبو سونگ سکوں، بدبو سونگ سکوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے سیل لگا دیتا جتنے کتے کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 5 لاکھ سیل ہیں اور کتے کے ہوتے ہیں کوئی 2.5 کروڑ ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے لگا دیتا جتنے کتے کے ہیں فرض کرو، تو کوئی گھروں میں چین سے نہ سو سکتا، وہ گندے جوہر کی بدبوؤں سے سر پھٹ رہے ہوتے، گندی نالی کی بدبو سے آدمی برباد ہو رہا ہوتا۔ قربان جو جس نے اندازے کے ساتھ لگائے، خوشبو کی بھی لذت محسوس کر سکے، بدبو کی گندگی محسوس کر سکے، اتنے اندازے کے ساتھ، فی ای صورت ما شاء رکبک فسواک فعدلک، بنایا اندازے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، فقدرنا فنعم القادرون، یہ تیرے رب کے اندازے ہیں، کوئی ہے تیرے رب جیسا ناپ تول کے بنانے والا؟ کوئی ہے تیرے رب جیسا ناپ تول کے انسان کو تخلیق دینے والا؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون، تیرے رب نے زمین کا فرش بچھایا، کوئی ہے تیرے رب جیسا فرش بچھا کے دکھا دے؟ بلڈوزر کے بغیر، لیولر کے بغیر سارا فرش بنا کے بچھا کے دکھا دے؟ تو میرے بھائیو، ہماری تو ہر ضرورت اللہ سے وابستہ ہے، غذا معدے میں جائے، ہضم ہو، خون بنے، غذا بنے، سر کو ملے، بال کو ملے، کھال کو ملے، دانتوں کو ملے، ہونٹوں کو ملے، ناخن کو ملے، پلکوں کو ملے، بھموں کو ملے، تھوڑی کو ملے، کانوں کو ملے، پاؤں تک جائے، کون ہے جو میری غذا کو گردش دے کر ہر جگہ پر اس کا حصہ پہنچاتا ہے؟ میرے اللہ کے سوا کون ہے؟ پھر اس کا جو فضلہ بنتا ہے وہ باہر نکل جائے، پخانہ بن کے نکل جائے، پیشاب بن کے نکل جائے، پسینہ بن کے نکل جائے، کوئی ہے کائنات میں جو گردے کے اندر جا کر خون میں سے پیشاب کو باہر نکال دے، خون کو واپس بھیج دے، پھر اس کو نالی میں سے باہر نکال دے؟ کوئی ہے جو آنتوں میں سے غذا کا جوہر چوس کر اسے بدن کو دے دے اور غلاظت کو نکال کے وہ پخانے کے راستے سے باہر نکال دے؟ میں تو قدم قدم پہ مالک کا محتاج ہوں، میں سو نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اٹھ نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، چل نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، کھا نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، سوچ نہیں سکتا اس کے امر کے بغیر۔ جب ہم پل پل میں اس رب کے محتاج ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس کے سامنے جھک جاتے، سر جھکا دیتے، لیکن ہم نے بھی سوچ سمجھ کے اسی سے بغاوت کی۔ تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ میں کیا اقرار ہے کہ یا اللہ تو رب ہم بندے، تو مالک ہم مملوک، تو رب ہم مربوب، تو خالق ہم مخلوق، تو راحم ہم مرحوم، تو ناصر ہم منصور، اور تو حافظ ہم معفور، تو جابر ہم مجبور، تو قادر ہم مقدور۔
یا اللہ تو خالق، ہم مخلوق، تو کھلانے والا، ہم کھانے والے، تو پلانے والا، ہم پینے والے، تو حاکم، ہم رعیت، تو طاقتور، ہم کمزور، تو شاہ زور، ہم بے زور، تو بادست، ہم بے دست، تو شہنشاہ، ہم ذلیل رعایا۔ یا اللہ تیرے علم کی حد نہیں، میرے جہل کی حد نہیں، تیری طاقت کی حد نہیں، میرے ذوق کی حد نہیں، یا اللہ تیری بڑائی کی حد نہیں، میری چھوٹائی کی حد نہیں، یا اللہ تیرے تکبر کی حد نہیں، میری تواضع کی حد نہیں، یا اللہ تیرے خزانوں کی حد نہیں، میرے بخل کی حد نہیں، تیری عطا کی کوئی حد نہیں، میرے سوال کی کوئی حد نہیں۔ یا اللہ تو اپنی ہر صفت میں لا محدود، میں اپنے ہر عیب میں لا محدود ہیں، وہ صفتوں میں لا محدود، ہم کمیوں میں لا محدود، وہ بلندیوں میں لا محدود، ہم پستیوں میں لا محدود، وہ بڑائیوں میں لا محدود، ہم چھوٹائیوں میں لا محدود، وہ سخاوت میں لا محدود، ہم بخل میں لا محدود، لا محدود ذات ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اللہ کے سامنے جھک جاتا، یا اللہ تو بتا کیا کروں، جو تو کہے گا وہ میں کر دوں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ اس کو بھائیو ہم تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی ماننا آ جائے، ہر حال میں اللہ کے حکموں پہ جمنا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو دین پہ چلنے کا حکم دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین پہ چلنا بھی دیا اور دین کو پھیلانا بھی دیا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، دنیا اور آخرت کے ان کی اب کامیابیاں صرف آپ کے طریقے میں ہیں، اب عرب ہو عجم ہو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری مانے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیو ان سارے خزانوں کا مالک ہے، اور وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو اپنے اللہ کی مان لو، اپنے رب کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ تبلیغ کی محنت کا پہلا سبق ہے بھائیو، اللہ کے سامنے جھک جائیں، کوئی مفاہمت نہ ہو، جو کہے وہ کر دو، جس سے روکے اس کو چھوڑ دو، اس پر جو قربان کرنا پڑے اسے قربان کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، جب یہ صفت ہمارے اندر زندہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے دروازے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور بحر و بر کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ تابع فرما دے گا۔ جب کبھی یہ دور زندہ تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم ابن عمر انصاری کو بھیجا میسان کی فتح کے لیے۔ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، اور لشکر کے لیے چارہ، اور لشکر جانوروں کے لیے چارہ، اور لشکر کے لیے گوشت غذا کی کمی ہو گئی۔ تو جب میسان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ حضرات انہوں نے فتح کیا تو کوئی جانور نہیں ملا، تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا، ایرانیوں سے، بھئی یہاں کوئی جانور نہیں ملتا۔ اب یہ بات قلعے کے اندر ہو رہی ہے اور جو باہر کی دیوار والا انسان نہیں سن رہا، کیوں بھائی یہاں کچھ کھانے کو جانور کچھ مل جائیں گے؟ تو کہتے ہیں یہاں تو کوئی جانور نہیں ملتا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جنگل میں چھپے ہوئے جانوروں نے زور سے نعرہ لگایا، ہا نحن، آؤ ہمیں آ کے پکڑ لو، ہم یہ چھپے پڑے، ہا نحن، ادھر آؤ، انہوں نے ہمیں چھپا دیا ہے، ہمیں یہاں سے آ کے پکڑ کے لے جاؤ۔ جب گئے تو سب کھڑے ہوئے، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف بامید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، وہ پہلے سے سر جھکائے کھڑے ہیں، آ جاؤ ادھر چھری چلاؤ، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ کوئی اللہ کی ماننے کا ذائقہ تو چکھا ہوتا، آج تک اپنی مانی، نفس کی مانی، شیطان کی مانی۔ بھائیو، آج اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیرے محبوب کے طریقے پر چلیں گے۔ تبلیغ اس بات کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے خزانوں کی چابیاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ جنت کی چابی صرف نہیں لائے، دنیا کی بھی جنت کی چابیاں، عزت کی چابیاں، رحمت کی چابیاں، محبت کی چابیاں۔ قریش کٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے چچا ابو طالب سے، کہہ رہے ہیں بھتیجے کو سمجھاؤ، اس نے ہمیں خوار کر دیا ہے۔ تو آپ نے بھیجا اپنے بیٹے عقیل کو، جاؤ بیٹے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ اب تشریف لائے تو چچا نے کہا بھتیجے یہ تیری قوم کچھ کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا چچا ایک بات میری مان لیں،
کلمتن واحدتن تعتونہا، اے قریش کی جماعت ایک بات میری مان لو، دانت لکم العرب، سارا عرب تمہارے تابع ہوگا، وتؤدی لکم العجم الجزیہ، اور عجم کے ملک ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں پڑیں گے، میری ایک بات مان لو۔ تو ابو جہل کھڑا ہو گیا اور ایسے ران پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم اگر عرب اور عجم ہمارا غلام بنے تو ہم 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہیں، تو ایک کہتا ہے کیا ہے وہ؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ تو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کیا جعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، بھئی یہی تو تیری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تو کئی خداؤں کا ایک بنا دیتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے والا تر ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے، عزتوں کی چابیاں لے کر آئے، بلندیوں کی چابیاں لے کر آئے، محبتوں کی چابیاں لے کر آئے، نفرتوں کے تالے بن کر آئے، نفرتوں کو تالا لگانے، جہنم کو تالا لگانے، مصیبتوں کو تالا لگانے کے لیے آئے، اور رحمتوں کی چابیاں بن کر آئے۔ صرف جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ دنیا کی عزتوں کے خزانے بھی۔ آپ مینا میں اس وقت طواف کر رہے ہیں جب پیچھے پیچھے ابو لہب پتھر مارا ہے، مینا میں قبائل کا طواف ہو رہا ہے، طواف سے مراد بیت اللہ والا نہیں، گشت ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے میری مان لو میری مان لو، پیچھے ابو لہب پتھر مار رہا ہے، جھوٹا ہے جھوٹا ہے۔ تو بنی عامر ابن صعصع کے پاس آپ گئے، آپ نے فرمایا کیوں بھائی تمہارا جی چاہتا ہے کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں اور ایران کے خزانے ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں آئیں؟ تو ایسے حیران ہو کے دیکھنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بات مان لو۔ آپ آگے گئے تو پیچھے سے ابو لہب آیا کہ اس کی نہ سننا، یہ پاگل ہے دیوانہ ہے۔ تو ایک بوڑھا کہنے لگا ہمیں فکر نہ کرو، ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ پاگل ہے، وہ کہہ رہا تھا ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گی، یہ بات تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب آپ کہہ رہے ہیں ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گی، جب حال یہ تھا کہ اپنا چچا پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، جب حال یہ تھا کہ آپ مینا میں دعوت دے رہے ہوتے تھے، تو جب آپ کا حلقہ ختم ہوتا تو کوئی آ کے منہ پہ تھوک دیتا، کوئی آ کے سر میں مٹی ڈالتا، کوئی تھپڑ مارتا، کوئی گریبان چاک کرتا۔ اس حال میں آپ فرما رہے ہوتے ایران کے خزانے ٹوٹ کر آئیں گے۔ عدی بن حاتم آئے، آپ نے ان کا بڑا اکرام کیا، ان کو اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ، بستر پر بٹھایا، بلکہ آگے سرانے پر بٹھایا، خود زمین پہ فرش پر بیٹھے۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کوئی بستی کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو۔ بلال کا مرتبہ کروڑوں گنا عدی بن حاتم سے اونچا ہے، لیکن آپ نے بلال کو سرانہ نہیں پیش کیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر آدمی سے اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو۔ آخرت کے مرتبے اللہ نے خود اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے چادر نہیں بچھائی اپنی، یا اماں حلیمہ آئی تھی ان کے لیے بچھائی تھی، یا پھر آپ نے جریر بن عبداللہ کو چادر پیش فرمائی، حالانکہ یہ چادر ابو بکر کے لیے بچھاتے، عمر عثمان علی کے لیے بچھاتے، جو اتنے بڑے عظیم انسان ہیں۔ جریر بن عبداللہ آپ کی وفات سے 2 مہینے پہلے مسلمان، بس 2 مہینے پہلے، لیکن وہ یمن کے بادشاہ کی اولاد میں سے شہزادے تھے، اور یوں آتا ہے سب سے حسین آدمی تھے صحابہ میں جریر بن عبداللہ۔ تو وہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی چادر پیش، جریر اس پہ بیٹھا، تو انہوں نے چادر کو اٹھا کر سینے سے لگایا، چوما اور واپس کر دیا، پھر خود وہ اپنی خوشی سے زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں، تبلیغ والے مالداروں کو پوچھتے ہیں، غریبوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ صرف کم علمی کی وجہ سے یہ اعتراض ہے۔ ہم نے کوئی مالداروں سے بعد میں شری نہیں لینی ہے، یا ان سے کوئی تحفے لینے، جب بعد میں کوئی خود تو سوچو بھائی ہم نے یا تو ان سے کوئی نفع اٹھانا ہو، پھر تو یہ اعتراض بجا ہے۔ انسانی فطرت ہے اور سنت نبوی سے ثابت ہے۔ آپ نے عدی کو سرانے پہ بٹھایا، سلمان کو نہیں بٹھایا، تو آپ نے کہا سلمان منا اہل البیت،
سلمان کو اللہ کے سپرد کر دیا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سرانہ عدی کو پیش کیا جا رہا، سردار تھے، قبیلے کے سردار، آپ نے بٹھایا، پھر آپ نے دعوت دی تو وہ سوچ میں پڑ گئے، تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ ایک تو میری جی میں ہے این دعار بنی قیس، میرے قبیلے کے ڈاکو کہاں جائیں گے اور ان سے بچ کر وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے منظر دکھائے۔ ایران فتح ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں انہی میں سے تھا جنہوں نے جا کر جھنڈا لہرایا، مدائن کی فصیل پہ جھنڈا گاڑنے والوں میں تھا، اور قصر ابیض میں داخل ہونے والوں میں تھا۔ اور بنو طے کے ڈاکو وہ کیا بنے؟ بنو طے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے رافع بن عمیرہ الطائی، یہ سب سے بڑے ڈاکو تھے، سارے عرب میں ان کی دھوم تھی، ان کے ڈاکو کی، ان کی غارت گری کی۔ یہ ڈاکو جو ادھر اتنے اونچے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محنت کا انقلاب آیا تو یہ ڈاکو کہاں پہنچے؟ جا کر کس مقام پر پہنچے؟ یرموک کی لڑائی میں رومیوں کی طرف سے 3 لاکھ تھے، مسلمان 36,000۔ ان رومیوں میں 60,000 عرب عیسائی۔ عرب کا ایک قبیلہ گزرا ہے غسان، بنو غسان، ان کے نصیب پھوٹے، وہ مسلمان نہ ہوئے، باقی سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک قبیلہ مسلمان نہ ہوا، وہ آج بھی اردن میں آباد ہے۔ تو اس میں 60,000 عیسائی عرب۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج تم عرب پہ حملہ کرو، شاید کچھ نتیجہ نکلا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسکیم پتا چلا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑوں گا، ان کو میں دکھاؤں گا کہ ہم عرب ہونے پہ فتح نہیں پا رہے، اللہ کی مدد سے فتح پا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو کہ سنجیدگی سے بول رہے ہو؟ تو فرمانے لگے ابو سفیان تو جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گیا، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ یہ سنجیدگی کا فیصلہ نہیں ہے، اگر تو نے ان پر اپنی حجت کو قائم کرنا ہی ہے تو 60 لے جاؤ، 30 تو تھوڑا، 1,000 کے مقابلے 1,000 کا 60 تو لے جاؤ۔ تو ابو عبیدہ چونکہ امیر تھے انہوں نے فرمایا ہاں بھائی خالد ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنا ابو سفیان ٹھیک کہہ رہے ہیں، 60 لے جاؤ، 30 کی اجازت۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بادشاہ ابو عبیدہ، اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک یوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے تو کبھی اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تو خود انتخاب کر لے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایک ایک کر کے پکارا این زبیر بن العوام، این فضل بن العباس، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عمرو التمیمی، این عبد اللہ بن عمر، این ضرار بن الازور، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این شرحبیل بن حسن، این عبادۃ بن الصامت۔ یہ ایک ایک کا نام لے کے پکارا۔ ان میں یہ رافع، وہ رافع جو عرب کا بنو طے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، خالد کی نظروں میں یہ وہ بنا کہ یوں ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور اس کو جو پکارا ہے تو 2 بڑے صحابہ، این زبیر بن العوام، کہاں ہے عوام کا بیٹا زبیر، یہ تو بدری صحابی، این فضل بن العباس، کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل، یہ تو آل رسول میں سے ہیں، کہاں ہے رافع بن عمیرہ الطائی، کہاں ہے رافع بن عمیرہ الطائی۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو پکارا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی وجود میں آئی اور 360 بتوں کے پجاریوں نے جب پتھروں کو چھوڑ کے اس زندگی کو اپنایا تو اللہ نے اتنا اونچا اڑایا۔ تو ہم نے تو آج تک پتھروں کو نہیں پوجا، ہمیں تو مسلمان ماؤں نے جنم دیا، ہمیں ماں کی گود میں کلمہ سکھایا گیا، ماں کی گود میں ہمیں توحید اور رسالت کا اقرار کروایا گیا۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں،
اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر لے آئیں تو بھائیو زمین تو آج تک، آج کل پرسوں، ماضی حال مستقبل، اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں رہے گی. آسمان کی چھت کی تنابیں اللہ کے ہاتھ میں رہیں گی. ہواؤں کے بگولے اللہ کے ارادے سے آئیں گے اور جائیں گے. پانیوں کی موجیں اللہ کی چاہت سے بلند ہوں گی اور دم توڑیں گی. پانیوں کا نظام ہو، ہواؤں کا نظام ہو، جنگل کا نظام ہو، چار پائے کا نظام ہو، دو پائے کا نظام ہو، رینگنے والوں کا نظام ہو، آبی، ناری، خاکی، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی مخلوق کا نظام ہو، پیچھے سب کے قاہر، غالب، جابر، قادر، مہیمن، مقتدر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، تواب، منتقم صرف ایک اللہ ہے، جس کی ذات میں، صفات میں، بادشاہی میں، قدرت میں کوئی شریک نہیں. لیس معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یؤتا. کوئی نہیں اس کے مقابل کا کوئی رب، نہ اس کے ٹکر کا کوئی خدا، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی ٹاؤٹ ہے. بددیانت بڑے افسروں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے بڑے افسر تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کا کام کرواتے ہیں، وہ جائز ہو ناجائز ہو. میرا رب کہتا ہو میرا کوئی ٹاؤٹ نہیں ہے جس کو رشوت دینے کی ضرورت پڑے. تم ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، تمہیں 70 دفعہ جواب ملے گا لبیک یا عبد. اور یا اللہ کہنے والا ضروری نہیں جنید بغدادی ہو، شرابی جواری بھی کہے گا یا اللہ تو رب کی پکار اسی طرح آئے گی. اچھا یا برا کہے گا یا اللہ تو رب کی پکار اسی طرح آئے گی. انتظار میں ہوتا ہے، کوئی تو اسے بلاتا، کوئی تو اسے پکارتا. ایک بت پرست 70 برس کہتا رہا یا صنم یا صنم. ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا یا سمد، تو اللہ نے کہا لبیک لبیک میرا بندہ. فرشتے بولے یا اللہ غلطی سے کہہ گیا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، ایک دفعہ تو مجھے بھی بلا لے، ایک دفعہ تو مجھے بھی بلا لے. بلایا تو ہے سے غلطی سے میں جواب دوں گا. یہ رب کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ. ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں نہیں تجھے بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے. بھائیو اولادیں بھولتی ہیں، ماں باپ نہیں کبھی بھولا کرتے. اولادیں ماں پیو بھلا دیتی ہیں، ماں پیو کبھی نہیں اولادوں کو بھولا کرتے. ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو یاد رکھتا ہوں، تو بھول جاتا ہے. واستترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا چلا جاتا ہوں اور تو اتنا ہی بے غیرت ہوتا چلا جاتا ہے. تجھے خیال بھی نہیں آتا کہ اس رب سے شرما جاؤں جو میرے گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہے. میں حیا کر جاؤں، میں وہ قدم پیچھے ہٹا لوں، وہ جو چھپا رہا ہے میں کیوں دلیر بنتا ہوں، میں کیوں نہ پیچھے ہٹ جاؤں. اذکرک وتنسا ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں. ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں. تو والینی، آجا تو نے سارے جہان سے دوستی لگا کے دیکھ لیا، نتیجہ بھی دیکھ لیا، ایک دفعہ تو مجھ سے بھی لگا کے دیکھ لیا. والی پھر ذرا میری یاری بھی دیکھنا. وہ صافی نہیں، سارے جہان سے تو نے معاملے کر کے دیکھ لیا اور ہر جگہ ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ پایا. تو صافی نہیں، ایک دفعہ اپنے رب سے بھی معاملہ کر کے دیکھ لے، پھر دیکھ تیرا رب کیسا کھڑا ہے، کیسا زبردست ہے، جس کی عطاؤں کی حد نہیں، بخشش کی حد نہیں، دینے کی حد نہیں. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک ایسی پاکیزہ زندگی لے کر آئے، 360 بتوں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، اتنی بلندیوں پہ اڑا. آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر سے وہ گزرے گا ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا. تو سلمان فارسی گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. پھر آپ نے فرمایا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا. قلت لمن ھذا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش، مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. وظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے. فذهبت لادخلہ، میں اندر جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کے غلام عمر کا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا یوں ہاتھ پکڑا اور ایسے اپنے قریب کیا کہ یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. آپ نے کہا اے علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا
تیرا میرا گھر آمنے سامنے ہوگا جنت میں. تو حضرت علی رونے لگے کہ رضیت یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا, میرے دانے پورے ہو گئے. جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر مل جائے تو اب اس کے پیچھے رہ کیا گیا. سب سے اوپر عرش ہے, عرش کے نیچے جنت شروع ہوتی ہے, پھر نیچے آتے 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 ساتویں آسمان تک ہے. جو جنت عرش کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس جنت کا نام ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ایک مقام ہے جو ہم ہر اذان کی دعا میں اپنے نبی کے لیے مانگتے ہیں. آت محمدن الوسیلہ, یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. یہ جس کو اذان کی دعا یاد ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آت محمدن الوسیلہ, یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ یوں ملا ہوا ہے اور اللہ پاک نے اس کو میرے لیے منتخب فرمایا ہے. اس سے اوپر تو پھر اللہ ہی ہے, باقی جنتیں پھر نیچے, پھر اس کے نیچے نبیوں کی جنتیں, پھر اس کے نیچے اللہ کے نیک بندوں کی جنتیں. ساتویں آسمان تک جا کر اس کا فرش بنتا ہے, اس کی جو بنیاد بنتی ہے ساتواں آسمان ہے, پھر جا کر اللہ پاک کے عرش کے ساتھ وہ لگ جاتی ہے. یہ وہ جنت ہے جہاں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے علی سے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. خوش ہو؟ کہا جی میں بالکل خوش ہوں. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے, میرے دو حواری ہیں, ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمان تو بڑی دیر سے آیا, عبد الرحمان بن عوف تو بڑی دیر سے آیا, میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا. عبد الرحمان رونے لگے, کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا. ویسے ہیں اوپر کے 10 صحابہ میں آپ نے ایک مجلس میں فرمایا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, ابو عبیدہ جنتی, عبد الرحمان بن عوف جنتی, سعید بن زید جنتی. ان 10 کو آپ نے ایک مجلس میں بشارت عطا فرمائی اور اللہ نے اس میں سارے نمونے رکھے ہیں, سارے نمونے ہیں. ابو عبیدہ جیسا فقیر بھی ہے جس کی روٹی کھا کر عمر جیسا زاہد آدمی رو پڑا. یہ مصر شام کے گورنر ان سے ملنے گئے, کہنے کہ ابو عبیدہ روٹی تو کھلاؤ, کہنے کہ میری روٹی کھاؤ گے تو رو پڑو گے. کہنے نہیں میں تم سے بڑا زاہد. جب کھانا سامنے رکھا, سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے رکھی ہوئی تھی, آگے نمک چھڑک کے آگے پیش کر دی. پہلا لقمہ کھاتی حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا تو روئے گا, تو روئے گا. تو اس میں ابو عبیدہ جیسا فقیر بھی ہے, اس کے فقر نے اس کو اتنے اونچے مرتبے پر جانے سے نہیں روکا, نہیں روک سکے. اس میں ابوبکر, عمر, عثمان, علی جن کو اللہ نے خلافت بھی دی, حکومت بھی دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سرمایہ دار ہیں, اور عبد الرحمان بن عوف جیسے ہیں جو آج کل پورے پاکستان کے تاجر اکٹھے ہو جائیں اس ایک شخص کی دولت کو نہیں پہنچ سکتے, کہ جس نے مرتے وقت 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے, ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار نقدی چھوڑی, کاغذ نہیں چھوڑے, نقدی چھوڑی. اور 1000 گھوڑے, 1000 اونٹ, 10,000 بکریاں, زمینیں الگ, اور سونے کی اینٹیں الگ, جو اولاد میں جب وراثت تقسیم کرنے کے لیے ان کو کاٹنے لگے تو آریاں ٹوٹ گئیں کاٹتے کاٹتے کاٹتے. لیکن یہ وہ شخص ہے جس کو 10 میں سے 11واں نمبر نہیں ملا. 10 میں سے ایک ایسا مالدار بھی ہے, ایسا ابو عبیدہ جیسا فقیر بھی ہے, جیسا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا بھی ہے, طلحہ اور زبیر جیسے مالدار بھی ہیں, عثمان رضی اللہ جیسے سرمایہ دار بھی ہیں, ابوبکر, عمر, عثمان اور علی جیسے اس میں حکومت کرنے والے بھی ہیں, اور اس میں عبد الرحمان جیسے صنعت کار بھی ہیں. ان میں سے کوئی بھائیو کسی کے فقر نے, کسی کے غنا نے, کسی کے مال نے, کسی کی سرمایہ داری نے, کسی کے صنعت کاری نے, کسی کے حکومت نے ان کو اس مقام سے نیچے نہیں کرنے دیا. معلوم ہوا کہ یہ شعبے اپنی ذات میں برے نہیں ہیں. انسان برا بنتا ہے تو پھر ہر چیز بری بن جائے. انسان برا بنا تو زمین زراعت بری ہو گئی, انسان برا بنا تو تجارت بری ہو گئی, انسان برا بنا تو وکالت بری ہو گئی, انسان برا بنا تو فوج بری ہو گئی, پولیس بری ہو گئی, ممبر برا ہو گیا. ان میں سے کون سی چیز ہے جو اپنی ذات میں بری ہے؟ میں برا بن گیا. میں جب ممبر پہ بیٹھا تو ممبر کو فرقہ واریت کا ذریعہ بنا دیا اور آپس میں لڑانے اور مروانے کا ذریعہ بنا دیا. میں جب کرسی پر بیٹھا تو ظلم و ستم کے قلم چلا دیے. میں جب اقتدار میں آیا تو فرعونیت کی رگیں بیدار ہو گئیں, اور میں جب تجارت میں گیا تو ناپ تول میں کمی شروع ہو گئی. تو کوئی بھی روپ, کیونکہ انسان بگڑا ہے, عورت کا روپ ہو, مرد کا روپ ہو, بگاڑ ہے. اور سدھار صرف حضرت محمد
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتوں کے وعدے آپ کی مبارک زندگی کے ساتھ فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود محفوظ ہے، سیرت میں زندگی میں موجود ہے۔ اس زندگی کو اپنے اندر اتنا لے آنا کہ چلتا پھرتا بندہ نظر آئے کہ یہ غلام رسول ہے۔ ہم یہ کہہ رہے بھائی اتنی غلامی ضرور کرو، عاشق ہونے کے دعوے کو اتنا مدلل ضرور کرو کہ آپ چلتے پھرتے اللہ کے نبی کے غلام نظر آئیں۔ پولیس والا وردی سے پہچانا جاتا ہے، یہ پولیس والا، فوج والا وردی سے پہچانا جاتا ہے، یہ فوج والا ہے، مستری اپنے ہاتھوں سے پہچانا جاتا ہے، وہ کالک لگی ہوتی یہ مستری ہے۔ تو بھائیو ہم اتنے تو غلام محمد بنے کہ ہمارا ظاہر نظر آئے کہ یہ غلام رسول ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ غلام نبی ہے۔ نام رکھنے سے اعزاز نہیں ملے گا، نام رکھنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو یہ فضیلت اصل غلامی پہ حاصل ہوگی۔ بلال غلام بن گیا، حبشی ہے، کالا ہے، اور نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ داخل ہوگا۔ ابو لہب چاچا ہے، قریشی ہے، سید ہے، ہاشمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ہے، یہ برباد ہے، ہلاک ہے۔ سلمان ایرانی ہے، فارسی ہے، آپ نے کہا نہیں منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں حسب نسب کی بات نہیں ہے، یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی بنیاد ہے۔ بھائیو ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے چھپنے نہیں دیا، 1424 سال گزر گئے، لیکن زندگی کا ایک ایک عمل آپ کا محفوظ پڑا ہوا ہے، صرف اس کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب نامہ محفوظ ہے۔ آج تک کسی نبی کیا، کسی بادشاہ کیا، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی کا نسب نامہ محفوظ نہیں آدم تک، صرف ایک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک جتنے سلسلے آتے تھے سب کو روشن کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا۔ یہ بات حجت قائم کر کے بتائی ہے کہ پچھلی تاریخ میں کوئی کسی قسم کا اس میں خفا نہیں رہا، کہیں کوئی چیز چھپ نہیں سکی۔ تو اس کی زندگی کو تم کیسے کہتے ہو کہ پتہ نہیں سنت کی اور خلاف سنت کی ہے؟ دل روشن کرو تو نظر آئے گا، دل کی آنکھیں روشن کرو۔ بعض اوقات یہ آنکھیں غلط دیکھ جاتی ہیں، یہ آنکھیں دیکھ کر بھی غلط دیکھ جاتی ہیں، دل کی آنکھ جب بیدار ہو جائے وہ غلط نہیں دیکھتی، وہ ہمیشہ صحیح دیکھتی ہے۔ تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی روشن کتاب کی طرح، آپ کا نسب نامہ ایک حجت ہے، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ماخی بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ اس سارے سفر میں اللہ نے اپنے نبی پر پہرا رکھا ہے، کہیں کہیں اس چاند پر کوئی گہنا نہیں آیا، کوئی کسی جگہ پر بھی۔ یہ تو آپ کا نسب نامہ ہے سلبی، پھر آگے آپ کے چلتی ہے علمی اولاد بھی، اپنی اولاد بھی ہے، آل رسول بھی ہیں، لیکن آپ کی علمی نسل جو اللہ کا جیسے قرآن پہ پہرا ہے، اسی طرح اللہ کا حدیث پاک پہ پہرا ہے۔ جیسے قرآن کو نہ کوئی چیز اس میں داخل کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکال سکتا ہے، نہ آگے کا پیچھے کر سکتا ہے، نہ پیچھے کا آگے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہرا ہے زبردست،
اسی طرح حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ کا پہرا ہے زبردست. یہ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، لہذا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات پر پہرا لگایا ہوا ہے. ساری دنیا کے دجال فریبی اکٹھے ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ قیامت تک پیدا کرتا رہے گا سورج مغرب سے نکلنے تک، جو بتا دیں گے یہ حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے جسم کی حفاظت کے لیے نظام بنایا. بیماریاں بڑھی تو خون کے پہچاننے کے لیے بندے پیدا کر دیے، خون کے جراثیم پہچاننے والے لوگ پیدا کر دیے، پاخانے کے جراثیم تلاش کرنے والے لوگ پیدا کر دیے، پیشاب کے اندر میں شوگر تلاش کرنے والے لوگ پیدا کر دیے، اور خون میں شوگر کے تلاش کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. پورے خون کے گروپ معلوم کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. زمین کی گہرائیوں میں تیل کو دیکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. زمین کی تہوں میں گیس کو دیکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. سمندر کی تہوں میں تیل کے چھپے خزانوں کو دیکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. جو رب 7 سمندر کی تہ میں چھپے ہوئے تیل کو دیکھنے کے لیے بندے پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی حدیث کے پہچاننے والے لوگ بھی پیدا کرتا رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کی حفاظت کے نظام کے لیے تو پورا کام کر کے دکھائے، اور جہاں روح کو غذا ملنی ہے وہاں وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، اور پھر یوں شیطان آ کر کہے حدیث سے تو بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹی ہے. یہ بہت بڑا فتنہ چلا انکار حدیث کا. تو حدیث تو بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹی. یہ عربوں میں یہ فتنہ نہیں، عجم میں ہے، کیونکہ عجم عربی نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کو بیوقوف بنانا آسان ہے. عربوں کو بیوقوف بنانا اس لیے مشکل ہے کہ وہ اہل زبان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ بول کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ سکتا. اب عبداللہ بن سلام آئے. عبداللہ بن سلام میرے نبی کا جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آپ مکے سے نکالے ہوئے آئے، مدینہ پہنچے. پہلی تقریر ہونے لگی ہے. جو آدمی کہیں سے دھکے کھا کے آئے نا، کہیں سے ستایا ہوا آئے، سب سے پہلے انہی کے خلاف تقریر کرتا ہے. جیسے آج کل کے سیاستدان حکومت کے خلاف، جو جیل سے نکل کے آیا اس نے پہلا رگڑا ممبر پہ بیٹھتے ہی حکومت کو دینا ہے. انسانی کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے. تو اب ہونا یہ تھا کہ اب آپ مکے سے نکلے تو بڑے مشقت سے نکلے، تو آپ مدینے میں آتے ہی پہلا خطبہ مکے والوں کے خلاف دیتے. تو عبداللہ ابن سلام آئے سننے کے لیے، سچا کہ جھوٹا. تو جب آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو جب دنیا سو رہی ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس مضمون کے لیے یہ الفاظ لانا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کیا خیال ہے؟ اپنے آپ یہ الفاظ آ گئے. ساری دنیا کے خطیب اکٹھے کر کے یہ ایسا جملہ بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتے. جیسے قرآن کی فصاحت پر کوئی آ نہیں سکتا، محبوب خدا کی فصاحت پر کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ نے کہا اوتیت جوامع الکلم، میرے اللہ نے مجھے کامل کلام دیا ہے، کوئی اس جیسا کلام بنا نہیں سکتا. چلو ہم فرض کرتے ہیں کسی نے گھڑ کے ڈال دیا، بنا دیا. آج کل کے پڑھے لکھوں میں یہ فتنہ آیا ہے، ان پڑھ آدمی تو ویسے ہی بیچارہ عقیدت میں چلتا ہے، جو زیادہ پڑھ گئے ان کو شیطان گیڑا دے گیا. تو اگر کسی نے گھڑ کے ڈال دیا ہے تو کوئی ہمارے پاس بے سند تو بات آئی نہیں. مطلب میں نے کوئی کچی روٹی اٹھا کے تو نہیں حدیث کو پڑھ لیا، اور پکی روٹی اٹھا کے اور ڈاکٹر فلاں اور پی ایچ ڈی فلاں کی کتاب اٹھا کے حدیث کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام مبارک نکلا ہے تو آگے سند کے ساتھ سینہ بسینہ، سلسلہ بسلسلہ، قلم بقلم، کتاب بکتاب ہم تک آیا ہے. اس لڑی میں جو چیز ہوگی ہم لے لیں گے، جو اس میں نہیں ہوگی ہم رد کر کے پرے پھینک دیں گے. اگر خون کے جراثیم ڈھونڈے جا سکتے ہیں، صحیح اور غلط اور سفید اور سرخ پھول یہ پہچانے جا سکتے ہیں، تو سچ اور جھوٹ حضور کی حدیث سے یوں نکل جائے گا کہ میں نے حدیث کو پڑھا ہے محمد عبداللہ سے، انہوں نے پڑھا ہے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے الحجار سے، اور انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے،
امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے. تو اب اگر کوئی اور چیز اس میں آئے گی تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ بے سند کہاں سے بات آ رہی ہے. یہ اللہ کا پہرا ہے، یہ اللہ کا پہرا ہے. پاکستان کے الٹے سیدھے قانون کو سمجھنے والے لوگ تو موجود ہوں اور حدیث پاک کے سمجھنے والے لوگ اللہ نہ پیدا کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ میڈیکل کے علم کو سمجھنے والے تو اللہ پیدا کر دے، اور خلاؤں کے ناپنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور 14 ارب لائٹ ایئر کے فاصلے پر چمکنے والے ستاروں کے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، تو محبوب خدا کی حدیثوں کو پرکھنے والے اللہ پیدا نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کے ذمے ہے. اس نے اپنے نبی کو آخری بنایا ہے، ساری دنیا کا سردار بنایا ہے. کائنات میں اب کوئی نجات نہیں پا سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر نہ آئے. تو میرے بھائیو، تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے، کلمے کی محنت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تک جانے کا راستہ کوئی نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کہ کلمے کا جز بنا دیا ہے، حصہ بنا دیا ہے. آپ نے معراج پر اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد علیہ السلام لوہا نرم، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. باقی نام جدا ہو گئے. جب دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کا نام ہٹ گیا، دوسرا نبی آیا پہلے نبی کا نام ہٹ گیا، پھر تیسرا آیا تو دوسرے کا ہٹ گیا، پھر چوتھا آیا پانچویں کا ہٹ گیا، چھٹا آیا تو پانچویں کا ہٹ گیا، ساتواں آیا تو چھٹے کا ہٹ گیا. جب ہمارے نبی کا نام آیا تو قیامت تک کے لیے اسے زندہ کر دیا گیا. قیامت تو قائم ہو جائے گی، یہ ساتھ نہیں چھوٹ سکتا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی المرسلین، نبیوں پہ سلام ہو. پھر نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالم، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. مختصر ایک لفظ، مختصر ایک جملہ. جب اپنے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا درود و سلام کا، تو عبارت ہی بدل دی، جملہ ہی بدل دیا. لمبی عبارت، لمبی تعبیر، ان اللہ، یہاں سلام سلامتی ہو، سلام ہو. اب کیا آ رہا ہے؟ ان خود ایک ہتھوڑا ہے، ان. پھر آگے اللہ، ان اللہ ذاتی نام لائے، صفاتی نام نہیں لائے. پھر وہ ملائکتہ، اپنا نام دوبارہ لے کر آئے، اللہ اور اللہ کے فرشتے. حالانکہ یہاں الف لام سے کام چل جاتا تھا، ان اللہ والملائکہ کافی تھا، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے. اپنا نام 2 دفعہ لائے حضور کے اعزاز کے لیے. اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون، مسلسل درود پڑھتے ہیں، علی النبی، علی النبی. علی محمد نہیں کہا، ادھر کیا کہا؟ علی ابراہیم، علی موسیٰ و ہارون، علی الیاسین، علی نوح فی العالمین. تو یہاں اللہ کہتے ہیں علی محمد، اللہ اس جگہ نام کو ہٹا کر لائے علی النبی. علی النبی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں. تو تم کیا کرو؟ یا ایہا، ایک ندا ایک تنبیہ، یا ندا، ایہا تنبیہ ہے. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، تم بھی ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہنا. ہم کریں یا نہ کریں، ہم کریں یا نہ کریں، روزانہ صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک آپ کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھتا ہے. پھر وہ چلا جاتا ہے، دوسرا شام کو 70,000 آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. لوگ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ایک وقت آئے گا مسلمان مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم. قیامت کے قریب مسلمان کوئی نہیں ہوگا. قیامت مسلمان پہ نہیں آئے گی، کافر پر آئے گی. تو اب کیا رہ گیا؟ اب فرشتے رہ گئے. فرشتے صبح آتے ہیں شام تک، شام آتے ہیں صبح تک. پھر قیامت آئے گی تو کافر بھی مر گئے، فرشتے بھی مر گئے. اب کیا کرے گا؟ اب اللہ خود درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. کیونکہ لفظ یصلون میں استمرار ہے، دوام، دوام، دوام. کسی ایک جگہ جا کر ختم نہیں ہو رہا. قیامت کے آنے سے اگر انسان مر گئے، قیامت سے پہلے اگر مسلمان مر گئے تو فرشتے چل رہے ہیں، فرشتے بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، زمین آسمان بھی مر گئے. تو اللہ تو زندہ ہے، مرنے سے پاک ہے. اب وہ اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا. تو میرے بھائیو، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی سنت کو کہتے ہیں کوئی گل نہیں، سنت ہی کیڑی گل ہے، کرو تاں میں ٹھیک ہے، نہ کرو تاں میں ٹھیک ہے. میں نے آلو ایک کھادی بوری نہ کر دیو، تم دیو تاں میں ٹھیک ہے، نہ دیو تاں میں ٹھیک ہے. ایک پانی نہ دیو، کھا دیو تاں میں ٹھیک ہے، نہ دیو تاں میں ٹھیک ہے. ایک سپرے چھڑ دیو، کرو تاں میں ٹھیک ہے، نہ کرو تاں میں ٹھیک ہے. میرے مگر تسی بہتر چاہ لیں، تسی مولویوں نوں پتہ ہی کوئی نہیں شروع ہو جان تانوں کی خبر. اچھا آلو تو مصیبت کھانے، اگے پیسے لبدے نہیں پے ہوندے، پچھلے وکدے نہیں پے، اگلے گڈی جاندے. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ
اسلامک آڈیو کیسٹ سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13